والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جناب صدر جلسہ اور حاضرین مجلس، آج کے اس مبارک جلسے میں عورتوں کی تعلیم اور تربیت کے عنوان سے کچھ باتیں پیش کرنے کی جرأت کر رہا ہوں، اور یہ سب میرے اساتذہ کی تربیت کا نتیجہ ہے. ورنہ کہا میں اور کہا یعنی کہتے گل، کہا میں اور کہا یعنی کہتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی. محترم حضرات، آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا صرف مردوں کے ذمہ ہے. اسی وجہ سے آج امت کی 75% خواتین اسلامی تعلیمات سے دور ہے. حالانکہ یہ غلط ہے. علم دین کا حاصل کرنا جہاں مردوں پر لازم ہے وہی عورتوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ دونوں کے لیے اللہ کے احکام پر عمل کرنا فرض ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج خواتین ناچ، گانے، سینما اور محفلوں میں خوب دھوم دھام سے جاتی ہے، اور یہ بالکل کھلی ہوئی بربادی ہے. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی بربادی کا سبب کیا ہے. جب ہم گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف تعلیم اور تربیت کی کمی ہے. محترم حضرات، علم دین کا حاصل کرنا جہاں مردوں پر لازم ہے وہی عورتوں کو بھی ذمہ داری ہے دین کا علم حاصل کرے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور مسلمان میں مسلم عورت بھی شامل ہے. اور عورتوں کو تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے اولاد اور بچوں کی تربیت کا دار و مدار عورت اور ماں کی تعلیم و تربیت پر زیادہ ہے. جب ماں علم کے زیور سے مزین ہوں گی تو بچہ اس کی تربیت سے ایک مثالی مسلمان بن سکتا ہے، حافظ قرآن بن سکتا ہے، خاتم الاسلام بن سکتا ہے، دین اور شریعت کا حامل بن سکتا ہے، اسلام کا حامی و مددگار بن سکتا ہے. چنانچہ دیکھیے، جب نیک و صالح ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت کیا تو بڑے بڑے ائمہ، مثلا امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، امام مالک پیدا ہوئے، امام شافعی پیدا ہوئے، امام احمد بن حنبل جیسے استقامت پسند پیدا ہوئے، امام بخاری پیدا ہوئے. اسی طرح اسی آخری دور میں مولانا رشید احمد گنگوہی جیسا فقیہ النفس، اشرف علی تھانوی جیسا حکیم الامت، حضرت شیخ زکریا جیسا محدث عصر، حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی جیسا پیکر اخلاص اور سادگی پسند عارف باللہ عالم دین، اور اسی طرح خادم القرآن حضرت غلام محمد وستانوی جیسا عظیم انسان انہی ماؤں کی تعلیم و تربیت سے بڑے مقام پر پہنچے ہیں. اور یہ سب ان ماؤں کا امت پر احسان عظیم ہے کہ جن کی زندگیاں اللہ کے احکام اور نبی کی شریعت پر رہ کر قائم و دائم گزری ہے. اسی لیے عورتوں کی تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے. روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی طرح صحابیات کی بھی تعلیم اور تربیت کے باقاعدہ انتظام تھا. عورتیں مختلف طریقے سے علم دین حاصل کیا کرتی تھی. ان کے خصوصی اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا کر ان کو تعلیم اور تلقین اور وعظ فرماتے تھے. خصوصاً امہات المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل کا علم حاصل کیا کرتی تھی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی طرح صحابیات میں بھی محدثہ، فقیہہ، عالمہ، فاضلہ، مفتیہ اور کاتبہ ہوا کرتی تھی. چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ محدثہ، مفتیہ تھی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ محدثہ اور فقیہۃ الامت تھی، جن کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: میرے بھائی کا نصف علم میرے صحابہ سے سیکھو، اور میرے بھائی کا نصف علم عائشہ سے سیکھو. دوستو، یہ تو دین علم کی بات ہوئی. میں تو کہتا ہوں خواتین شرعی حدود اور پردے کے اہتمام کے ساتھ بقدر ضرورت دنیاوی اور عصری علم حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ دنیاوی قوانین سے ناواقف ہونا بھی ایک عیب ہے، بلکہ ہندوستان کے تمام قانون عصری علم سے متعلق ہے. لہذا جس طرح مردوں کے لیے علم کا حاصل کرنا جائز ہے، اسی طرح خواتین بھی پردے کے اہتمام کے ساتھ اسے حاصل کر سکتی ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالی ہماری قوم کی بیٹیوں کو امت کی نیک اور دیندار مائیں بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.